أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ اس کی مدد ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو اس بات کو یاد دلاتے ہوئے اپنی نعمتوں کا ذکر یا اپنے نعمتوں کی نوازش جو اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل پر کی، زمانہ یعقوب علیہ السلام اور تمام قوم انبیاء بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت کی جو نوازشیں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتاً فوقتاً غیبی مدد سے نوازا، اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول و اذلال فرمایا، منا و سلوہ اتارا، اور انبیاء کرام کا گروہ، ان کی نسلوں میں ایک بڑا گروہ آیا جو قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں۔ تو ان نعمتوں کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے قوم بنی اسرائیل اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ تمہارے اوپر عطا کی گئی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے تم کو تمام جہاں کے اوپر برتری دی تھی، بزرگی دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور یہ سب دینے کے باوجود جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اب جب ان کی آمد ہو چکی ہے، اب تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان کی پیروی کرو۔ تو ان نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل یا علماء بنی اسرائیل کو اس طرف آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو، نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے، نوازش کو یاد دلاتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ دیکھو، جب میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس حاضر زمانے میں بھیجا ہے، جب تم موجود ہو تو اب تم پر لازمی ہے کہ نبی آخر الزمان پر تم ایمان لاؤ۔ کیا تم قوم بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسرائیل پر عطا کی ہوئی نعمتوں کو بھول رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے تم کو کہیں پر بھی کمی نہیں کی، لہذا اگر تم اب آگے چل کر کے نجات چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو تم کو لازم ہے کہ تم خاتم النبیین کی پیروی کرو اور ان پر ایمان لاؤ۔ اور اگر کیا تم یہ سمجھتے ہو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्यन वला युक़बलु। और डरो उस दिन से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डरा रहा है कि उस दिन से डरो। अगर तुम ये खौफ खाकर भी नबी आखिर ज़मा पर ईमान लाए कि हमको रोज़ महशर यौमुल जज़ा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सामने पेश होना है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम एक दूसरे का कोई भलाई नहीं कर पाएगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कोई एक नफ्स दूसरे नफ्स को बचा नहीं पाएगी, और वैसी हालत से तुमको डरना है, उस दिन से डरना है। और न ही कोई तुम्हारी दलील वहाँ पर कबूल होगी, और न मुआवजा बनेगा, और न कोई मुआवजा चलेगा। और हमने और तुम क्या ये समझते हो कि तुम्हारी ये चीज़ें, ये दलीलें, ये सब चीज़ें तुम्हारी वहाँ पर कोई मदद नहीं करेगी। इस आयत का पहली आयतों से चंतरे ताल्लुक़ है। एक ये कि बनी इसराइल को इससे पहले उनके फ़ज़ाइल सुनाकर खुश किया था, क़यामत की कुछ मुसीबतें सुनाकर डराया जा रहा था कि वो खुशी में फूल कर रब को न भूल जाएं और उम्मीद व खौफ के दरमियान रहें जिस पर ईमान का दारोमदार है। दूसरे ये कि शायद बनी इसराइल अपने अपने गुज़िश्ता फ़ज़ाइल सुनकर ये कह देते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने रब का शुक्र बखूबी अदा कर लिया, अब वो इस मर्तबे पर हैं कि जो कोई उनका वसीला पकड़े उसको क़ियामत के दिन हिसाब का डर नहीं, और ख़ास हमारे लिए उनकी शफ़ाअत काफ़ी है, और उनकी बुज़ुर्गियाँ ही हमको नजात दिला देंगी क्योंकि हम उनकी औलाद में से हैं। लिहाजा उनसे फरमाया गया कि तुम इस ख़याल में मत रहो और आखिरत व दुनिया पर क़ियामत कर लेना, वहाँ के हालात ही कुछ और हैं। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये याद दिला रहे हैं कि तुम ये न समझना कि तुम्हारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो नेकोकार थे, तो उनकी नेकोकारियों की वजह से, उनके आमाल की वजह से कहीं तुम ये गुमान न कर लेना कि उनकी वजह से, उनके वसीले से तुम बख्शे जाओगे। वो दिन जज़ा का दिन होगा, वहाँ पर कोई किसी का ना होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और ये तुम्हारे काम ना आएंगे, वसीला न चलेगा। वत्तक़ू ये लफ्ज़ वक़ी से बना है जिसके माना है बचाना और डराना। यहाँ दोनों माना बन सकते हैं, यानी दिन से डर, उस दिन से डरा करो कि ईमान लाओ और ईमान लाकर उस दिन की मुसीबतों से बच जाओ, क्योंकि वहाँ गुनाहगार परेशान और नेककार इंशाअल्लाह राहत में होंगे। यौम लुग़त में दिन को कहते हैं और कभी वक्त के माना में इस्तेमाल होता है। यहाँ दिन ही के माना में हैं क्योंकि क़ियामत में आफ़ताब सामने होगा, बल्कि सरों से करीब होगा। रोज़ महशर का आलम ये होगा कि आफ़ताब सवानेज़े पर होगा और न वहाँ रात दिन का कोई मौका नहीं होगा। दिन रात होगा ऐसा नहीं है, वो दिन ही रहेगा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नजात न दिलवाएगा। उस दिन को इतना तवील किया जाएगा कि लोग परेशान रहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इस परेशानी के दिन को हमसे टाल दे, लेकिन जब तक रब न चाहेगा किसी की गिरिया वजारी वहाँ पर नहीं चलेगी। वो दिन ऐसा दिन होगा जहाँ पर हर नफ्स परेशान होगा, नेकोकार भी परेशान होंगे, बदकार भी परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और बड़ा ही खौफनाक दिन होगा। आफ़ताब के सामने होने के वक्त का नाम दिन है और या उससे मुतल्लिक़न वक्त मुराद है, क्योंकि
وہاں آفتاب کو طلوع غروب نہیں ہونا ہوگا، جس دن سے رات اور دن مقرر ہو، بلکہ ایک جگہ پر ہی قائم رہے گا، اور حساب ختم ہونے پر اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ یا تو قیامت کے دن سے ڈرنا مراد ہے یا وہاں کے حساب و کتاب اور عذاب سے، یعنی اس دن سے ڈرو یا اس دن کے حساب و کتاب سے ڈرو۔ یعنی اللہ رب العزت جب روز محشر یوم جزا کے دن سورج جب تابناک ہو جائے گا اور اس تمازت کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پریشان ہوں گے، اور یہ پریشانی جو ہے قائم رہے گی جب تک کہ اللہ رب العزت سورج کو پھر سے اس کے مقام یعنی جہنم میں نہ بھیج دے، جہنم کے لیے ہی اس کو تپایا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ وہ دن ٹلے گا نہیں، لوگ پریشان رہیں گے جب تک کہ اس کو اس کے مقام پر نہ بھیج دیا جائے۔ لا تجزی، قیامت میں سدا مصیبتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ کفار کا کوئی غمخوار اور مددگار نہ ہوگا۔ اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو یہی دھوکہ تھا کہ اگر ہم کافر ہی رہیں تو ہمارے بزرگ ہم کو بچا لیں گے، یعنی ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائیں تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہماری جو ہے شفاعت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور کافر روز محشر کے دن، قیامت کے دن، یوم الجزا کے دن اگر سب سے زیادہ کسی کو پریشانی ہوگی وہ کافرین، مشرکین، منافقین، بدکار لوگوں کو پریشانی ہوگی، کیونکہ ان کو شفا کے لیے ذریعہ کوئی نہ بچے گا اور نہ کوئی شفا دلا پائے گا۔ یا وہ یہ سمجھ لیں کہ یا تو مددگار اپنے ساتھی کو اپنی قوت، بازو اور زور سے بچا لے، اسے نصرت کہتے ہیں، یا بغیر زور کے کسی اور طرح بچا لے، یا تو سفارش کر کے اس کو شفاعت کہتے ہیں، یا کچھ دے کر کے جو چیز ملزم کے ذمے تھی وہی دے کر بچا دیا گیا تو اسے جزا کہتے ہیں، اور اگر جرمانہ وغیرہ دے کر چھڑایا گیا تو اس کا نام فدیہ ہے۔ اس آیت میں ان چاروں باتوں کی ترتیب اور نفی فرمائی گئی۔ تجری جزا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ادا کرنا یا بدلہ دینا، یعنی قیامت کے دن نہ تو کسی کی طرف سے اعمال کر سکے گا اور نہ اپنے اعمال دے کر اس کو چھڑا سکے گا، اور نہ کسی کی بدلے میں کوئی عذاب بھگت سکے گا۔ مثلا کسی مشرک کے 4 بیٹے مومن متقی ہیں اور وہ چاہیں کہ ہم اپنے باپ کو کچھ نیک اعمال دیں یا اس کی طرف سے کوئی نیک کام کر لیں یا اس کی سزا خود بھگت لیں، تو یہ سب ناممکن ہے۔ دنیا میں مومن دوسرے مومن کو نیک اعمال کا ثواب بخش سکتا ہے، مگر کوئی کسی کو بد اعمال کا عذاب نہیں بخش سکتا۔ یعنی ایصال ثواب درست ہے مگر ایصال عذاب نادرست۔ ایصال ثواب میں ثواب بخشنے
वाला महरूम नहीं होता, बल्कि दूसरे को इसमें शरीक कर लेता है। मगर काफिर के लिए ना तो दुनिया में इसाले सवाब हो सकेगा और ना आखिरत में गुनाहगार दुनिया में मुसलमानों के इसाले सवाब से फ़ायदा उठाते हैं और आखिरत में हम जैसे गुनाहगार नेकों के तुफ़ैल बख्श दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। बने का बबदाम बख्शद करीम। नफ्स अन नफ्स, यहाँ से पहले नफ्स मोमिन मुराद है और दूसरे से नफ्स काफिर मुराद है। तफसीर खज़ाइनुल इरफान। माना ये कि कोई मोमिन मुत्तकी परहेज़गार नफ्स भी किसी काफिर की हाजत रवाई न कर सकेगा। ये माना ज़रूर ख्याल रहने की सिफत में ख्याल में रहने चाहिए। इस जगह धोखा होता है। शयअन या तो ला तजरी का मफूल है, यानी किसी कदर तकलीफ़ को दूर कर सकेगा, या फ़ेल मुतलक़ की सिफत यानी नहीं दफ़ा करेगा। इस काफिर से थोड़ा दफ़ा करना भी यानी इबादत, मामलात, अक़ायद और आम आमाल गर्ज किसी शय में कुछ भी हाजत रवाई न कर सकेगा। और कबूल न होने की दो सूरतें हैं, या तो शफाअत बिल्कुल न हो या मगर कबूल न की जाए। यहाँ पहली ही माना मुराद हैं। कुफ़ार बनी इसराइल का ख्याल था कि हमारे माँ बाप दादा हमें बख्शवा लेंगे। यहाँ फरमाया गया कि वो तुम्हारी सिफारिश रद्द कर देंगे, या ये माना नफ्स की तरफ लौटती है या दूसरों की तरफ। लिहाजा या तो इसके माना ये है कि मोमिन की सिफारिश काफिर के हक़ में कबूल न होगी, या ये दूसरे माना को भी तफसीर कबीर वग़ैरह ने इख्तियार किया है कि शफ़ाअतु ये लफ्ज़ शफ़ा से शफ़ी से बना है, जिसका माना ये है और हमारे ही शफ़ी और उसके हक़ पड़ोसियत को शफ़ा कहते हैं, क्योंकि वो इसके साथ रहते हैं। अब ये सिफारिश के माना में इस्तेमाल होने लगा है। अल्लाह इसी आयत को खुलासे तफसीर में की जाएगी। वला युखज़ु तीसरी किस्म है, मदद की नफ़ी है, यानी नफ्स काफिर से कोई मुआवज़ा या फ़िदिया भी न लिया जाएगा। ख्याल रहे कि ये भी यहाँ भी लेने की नफ़ी फरमाई गई। इसकी भी दो सूरतें हैं, एक ये कि वो फ़िदिया दे ही न सकेगा, दूसरे ये कि देना चाहे मगर कबूल न होगा। यहाँ पहले माना ज़ाहिर हैं। खुलासे तफसीर। ऐ बनी इसराइल, तुमको चाहिए कि हमारी नेमतों को याद करके शुक्रगुजारी करो और सरकशी से बाज आ जाओ और इताअत करो, वरना गुरूर और सरकशी अगर तुम इससे बाज नहीं आते तो ख्याल रखो कि तुमको एक दिन हमारे सामने आकर हिसाब देना है और उस दिन से खौफ करो। वहाँ किसी सूरत से भी तुम अजाब से नहीं बच सकते हो। तो ये मुमकिन है कि दूसरा शख्स तुम्हारा ज़िम्मेदार बन जाए कि तुम्हारे हुकूक और हिसाब व किताब को अपने पर लेकर तुम्हें छुड़ा दे। इस दिन की सख्ती ऐसी होगी कि हर शख्स नफ्सी नफ्सी पुकारेगा, कोई किसी के काम न आएगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। ना ये मुमकिन है कि कोई भी किसी काफिर की सिफारिश करके छुड़ा ले। रब की मर्ज़ी के बग़ैर
نبی یا بزرگ کسی کے حق میں سفارش نہ فرمائیں گے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی دوسرا جرمانہ بھگت کر معاوضہ دے، مال وغیرہ خرچ کر کے تم کو آزادی دلا دے، کیونکہ رب تعالیٰ کو مال دولت کی پرواہ نہیں۔ نہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے یار و مددگار، اہل برادری اور قرابت دار خدا کا مقابلہ کر کے تم کو اس روز سے چھڑا لے، کیونکہ رب سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ قریباً ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بھی اذن پروردگار جناب احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ان کے طفیل میں علماء مشائخ بھی شفاعت کریں گے، لیکن سب سے پہلے معتزلہ فرقے نے اس کا انکار کیا، اس لیے تفسیر کبیر وغیرہ نے اس کی بہت تردید فرمائی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، اور مقام محمود وہی مقام ہوگا جہاں تشریف فرما کر حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور آپ کی شان عالی کو دیکھ کر سارے دشمن دوست آپ کی تعریف کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ حضور کو راضی فرمائے گا۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رو رو کر امت کے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین نے حاضر ہو کر رونے کا سبب پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ امین نے بارگاہ الہی میں جا کر یہی عرض کیا کہ ارشاد الہی ہوا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر لیں گے۔ حدیث شریف میں خزائن العرفان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں رہے میں راضی نہ رہوں گا۔ خزائن العرفان۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت بالمحبت یا بالوجاہت ہوگی، کیونکہ حضور کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ناز محبوبانہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم راضی کر لیں گے، اور محبوب فرماتے ہیں کہ ہم راضی نہ ہوں گے۔ اگر ہم یہ بات کہے تو کافر ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مجرم بھی اپنی معافی چاہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں گے تو رب معاف فرماتا ہے۔ یہی شفاعت ہے۔ وصلی علیہ ان الصلاۃ سکن لہم۔ یہاں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے صدقے لے کر ان کو پاک فرما دو اور ان کے لیے دعا بھی کرو۔ آپ کی دعا سے ان کو چین حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کی طہارت پاکیزگی حضور کے کرم سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ محض اپنے اعمال سے۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کو فقط اپنے اعمال پر چین نہ تھا، بلکہ حضور کی سفارش
اور دعا سے ان کے تمام آیتوں کے نہایت عمدہ تفسیر ہماری کتاب شان جاء الحق جاء الرحمن میں دیکھو۔ استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی خطاؤں کی اور مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت مانگو، اس میں سارے ہی مجرم مسلمان داخل ہوں گے اور یہی شفاعت ہے۔ حق تعالی ملائکہ حاملین عرش کے تعریف میں فرماتا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْحَكِيمُ۔ معلوم ہوا کہ فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس جگہ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر اپنی امت کے حق میں دعا کی اور بہت گریہ وزاری فرمائی اور پھر حدیث نقل کی جو ہم نے آیت والضحیٰ میں بیان کر دی۔ رب تعالیٰ نے سورہ مریم میں متقین کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا لا یملکون الشفاعات الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی اس کی شفاعت کریں گے جس نے رب سے عہد کر لیا، اور ہر مسلمان رب سے عہد کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ صفات ملائکہ میں فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس سے خدا راضی ہو اس کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے، اور ہر مسلمان سے اسلام کی وجہ سے خدا راضی ہے۔ رب نے فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها، جس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا اچھا جواب دینا چاہیے، اور اسے سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے علیہ وسلم سلیمن تسلیمن تسلیما۔ یہ سوال ہے کہ جب ہم حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور کو ہمارے جواب میں دعائیں دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو پہلی آیت کے خلاف ہے، اور اگر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارا سلام سے بہتر جواب دیں گے، کیونکہ یہی حکم ہے۔ لہٰذا آپ یقیناً ہمارے جواب میں اعلیٰ درجے کا شفاعت فرماتے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔